کینیڈا میں پاکستان سے فرار ہو کے پناہ حاصل کرنے والی کریمہ بلوچ کو وہاں پہ قتل کیا گیا ہے۔ اس نے خودکشی کی ہے یا وہ طبعی موت مری ہے، یہ چیزیں پردہ افواہ میں ہیں۔ کریمہ بلوچ کا تعلق ایسے لوگوں سے ہے جو بلوچستان کے حقوق کی بات کرتے ہیں، صوبے کی محرومی کا تذکرہ کرتے ہیں، محرومیاں دور کرنے اور حقوق کے حصول کی جدوجہد پر یقین رکھتے ہیں اور جدوجہد کرتے بھی ہیں۔ اس سے کسی کو اختلاف نہیں، اس کا کسی کو بھی ذمہ دار ٹھہرا سکتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے، اختلافی نقطہ نظر سنا جاتا ہے، اختلافی نقطہ نظر سے آگے، بہت آگے، الزام، دشنام اور بہتان بھی برداشت کر لیا جاتا ہے۔ کریمہ بلوچ کی رواں ہفتے کینیڈا میں موت ہو گئی۔ اس پر بھارتی میڈیا نے کوہرام برپا کر رکھا ہے۔ کریمہ کے ساتھی الزامات کی بھرمار کیے ہوئے ہیں۔ کوئٹہ میں مظاہرہ ہوا ہے۔ کریمہ کی موت کو قتل قرار دیا گیا اور الزام پاک فوج پر لگایا جا رہا ہے، اس لیے کہ کریمہ بلوچ پاک فوج کے خلاف وہی کچھ کہتی تھی جو پی ٹی ایم پختون تحفظ موومنٹ کے علی وزیر نے کراچی میں تقریر کرتے ہوئے کہا۔ اس کی پاداش میں بلاول بھٹو کی سندھ پولیس نے علی وزیر کو گرفتار کر رکھا ہے۔ علی وزیر کے ساتھ اس تحریک کے سربراہ منظور پشتین اور محسن داوڑ بھی وہاں پہ موجود تھے۔ ان کے ساتھ اور لوگ بھی تھے۔ منظور پشتین اور محسن داوڑ، یہ دونوں سورمے، ان پہ بھی مقدمہ ہوا ہے۔ یہ دونوں سورمے گرفتاری کے ڈر سے کہیں چھپے ہوئے ہیں، دبکے ہوئے ہیں۔ علی وزیر نے اپنے حامیوں سے کہا، فوج پر حملے کرو، وردیاں پھاڑ دو، پتلونیں اتار دو، گاڑیوں پر پتھر برساؤ، انہیں افغان سرحد کی باڑ کی تاروں سے پھانسی دیں گے، اور بھی بہت کچھ وہ خرافات اور گالیاں بکتا رہا۔ اس نے یہ شہ بھی دی کہ کوئٹہ اور لاہور کے جلسے میں فوج کے خلاف جو کچھ کہا گیا، اس پر کوئی نہیں بولا، کوئی ایکشن نہیں ہوا، کوئی رد عمل پاک فوج کی طرف سے نہیں آیا، اس لیے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کریمہ کے بھارتی ٹی وی چینلز کو پاکستان اور فوج کے خلاف اسی لب و لہجے اور زبان درازی پر مبنی دیے گئے انٹرویوز موجود ہیں۔ وہ کینیڈا میں 2015 سے پناہ لیے ہوئے تھی۔ کئی تقریبات سے اس نے خطابات کیے اور ہر ایک میں پہلے سے بڑھ کر پاک فوج اور پاکستان کو حرف تنقید بنایا۔ حرف تنقید بہت چھوٹا لفظ ہے، بہت ہلکا لفظ ہے۔ زہر اگلا کہا جائے تو بھی پوری طرح مفہوم ادا نہیں ہوتا۔ جو کچھ وہاں پہ وہ کرتی رہی، پاک فوج کے خلاف کہتی رہی۔ کریمہ کی لاش ٹورنٹو میں ڈاؤن ٹاؤن کے پانی کے تالاب سے ملی ہے۔ کچھ لوگوں کی طرف سے اس کی موت کو خودکشی قرار دیا گیا، کچھ نے دل کا دورہ وجہ بتائی اور کچھ اسے قتل قرار دے رہے ہیں۔ خودکشی کی نفی کرنے والوں میں کریمہ کے ایک مرد دوست لطیف جوہر کا کہنا ہے کہ کریمہ ڈپریشن کا شکار نہیں تھی، مگر یہ ضرور تھا کہ اس کے معالج نے اسے نیند کی گولیاں کھانے کی ہدایت کی تھی۔ کریمہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بھارتی خفیہ ایجنسی را کی ایجنٹ تھی۔ سر دست اسے مفروضہ سمجھ لیا جائے۔ یہ امر تو شک و شبہ سے بالا ہے کہ وہ بھارت کے پاکستان کے خلاف عزائم کی بجا آوری اور آبیاری کر رہی تھی۔ کہا جاتا ہے اس کو روکنے کے لیے ISI نے اسے قتل کرا دیا۔ آج بھارتی میڈیا، اس کے حامیوں اور را کے پروردگان نے پاکستان کو دنیا بھر میں بدنام کرنے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی۔ کریمہ کو کہیں اسی مقصد کے لیے تو قتل نہیں کیا گیا۔ ایسا ہی ہوا ہے اور یقیناً ایسا ہوا ہے، بشرطے کہ اسے قتل کرایا گیا ہے تو را کے پاکستان پر برسنے والے ایجنٹ اپنی خیر منائیں، بلکہ را کے پاکستان پر بھونکنے والے لوگ، ایجنٹ، وہ اب اپنی خیر منائیں۔ وہ پاکستان میں ہیں یا دنیا میں کہیں بھی موجود ہیں۔ پاک فوج اور پاکستان کے خلاف جتنا زیادہ کوئی بولے گا، بھارت کے لیے اس کی موت پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے اتنی ہی زیادہ سود مند ہوگی۔
لہٰذا وہ اپنی خیر منائیں، اپنی حفاظت کریں اور اپنے نظریات میں تبدیلی لانے کی کوشش کریں۔ 37 سالہ کریمہ بلوچ کی موت کے حوالے سے پاکستانی سفارت خانے اور قونصلیٹ جنرل نے کینیڈین حکام سے رابطہ کیا تو کینیڈین حکام کی طرف سے جواب دیا گیا، کریمہ مہراب بلوچ کی ہلاکت کی تفتیش غیر مجرمانہ موت کے طور پر کی جا رہی ہے۔ اس وقوعے میں مشتبہ حالات بظاہر دکھائی نہیں دے رہے۔ ادھر ٹورنٹو پولیس کی خاتون ترجمان کیرولین ڈی کلویٹ کے مطابق کریمہ اکثر و بیشتر ٹورنٹو کے ڈاؤن ٹاؤن میں واقع واٹر فرنٹ تک جایا کرتی تھی۔ چند ماہ قبل سویڈن میں کریمہ بلوچ کے نظریات کے حامی نوجوان صحافی ساجد بلوچ کی بھی پراسرار موت ہو گئی تھی۔ اس کی لاش دریا کے کنارے سے ملی تھی۔ اس کی موت کو بھی قتل قرار دے کر پاک فوج میں ڈالنے کی کوشش کی گئی۔ سویڈن حکام کی طرف سے کہا گیا کہ ایسے شواہد نہیں ملے جس سے ساجد بلوچ کی موت کو مجرمانہ سرگرمی کا نتیجہ قرار دیا جائے۔ اس کے ساتھ ہی مزید تحقیقات ختم کرنے کا اعلان کر دیا گیا، مگر پاک فوج کے خلاف زبانیں انگارے برسا رہی ہیں۔ پاک فوج کے خلاف ایک مہم شروع کی گئی ہے، وہ ختم ہونے میں نہیں آ رہی۔ پاکستان ہی کو، پاک فوج ہی کو ساجد بلوچ اور کریمہ کا قاتل قرار دیا جا رہا ہے۔ پاکستان میں کریمہ بلوچ اور ساجد بلوچ سے زیادہ محسن داوڑ، علی وزیر، منظور پشتین اور ان جیسے کئی بد زبان پاکستان اور فوج کے خلاف زہر اگلتے ہیں۔ ISI کینیڈا اور سویڈن کی نسبت آسانی سے ان کی خبر لے سکتی ہے، مگر حوصلے تحمل اور برداشت سے کام لیا جا رہا ہے۔ ڈیس انفو لیب نے بھارت کے سیاہ کرتوت اور اس کا بھیانک چہرہ دنیا کے سامنے رکھ دیا۔ اس سے کئی پاکستانی نمک خاروں کی پہچان ہو گئی۔ وہ اب مودی سرکار کے لیے نکارہ ہو گئے ہیں۔ ان کے شاہانہ اخراجات بند ہو چکے ہیں۔ سمجھ لیجئے ان میں سے کئی بھکاری ہو جائیں گے۔ وہ راہ کو بلیک میل کرنے کی کوشش کریں گے۔ دن تو سب کے گنے جا چکے ہیں، ان کی پہلے باری آ جائے گی۔ کریمہ بلوچ بھی کہیں انہی راہوں پر تو نہیں ماری گئی؟ اس کے قریبی لوگوں سے سوال تو بنتا ہے، اوئے بغیرتو، لڑکی کو ڈاؤن ٹاؤن کے تالاب کے واٹر فرنٹ پر اکیلی کیوں جانے دیا تھا؟ صلاح الدین ایوبی نے کہا تھا، دشمن سے پہلے غداروں کو مارو، اپنے اندر موجود غداروں کو۔ غدار ہمیشہ موت سے پہلے بے موت مارا جاتا ہے، اپنوں کے ہاتھوں مرے یا غیروں کے ہاتھوں۔ یہ غیر اسے اپنے نظر آتے ہیں۔ اداروں کو غداروں کے لیے نرمی کی روش، نہ چھیڑ ملنگانوں اور جھولے لال والا رویہ ترک کرنا ہوگا۔ حکومت اور اداروں پر تنقید غداری نہیں، قطعی طور پہ غداری نہیں ہے۔ ایک لفظ بھی جو ریاست کی سلامتی اور سالمیت کو ذک پہنچائے، پاک فوج کو بدنام کرنے کے لیے بولا جائے، جس سے پاکستان کے عالمی پابندیوں کے زد میں آنے کا اندیشہ ہو، لوگ اسے غداری کے زمرے میں لاتے ہیں۔ کورونا کے پھیلاؤ اور ایکوڈیک کیس میں پاکستان کو ہونے والے جرمانے پر جو لوگ خوشیاں منا رہے ہیں، وہ اپنی پاکستان سے وفاداری کا سافٹ ویئر درست کر لیں۔